السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں نے آج تقریباً آدھے گھنٹے کا جمعہ پڑھایا ہے، لیکن کیونکہ آپ لوگ مصروف ہوتے ہیں اس لیے میں صرف آدھے گھنٹے کے جمعے کو شارٹ کر کے 10 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، لیکن پھر بھی اگر آپ پوری ویڈیو نہ دیکھیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا معاشرہ گمراہیوں اور برائیوں کے معاملے میں حد سے آگے نکل چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تباہی اور بربادی میں بھی آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے نقصانات۔ ناظرین کرام، پہلے کی طرح پوائنٹس کی شکل میں گفتگو ہوگی۔ پہلا پوائنٹ، ناظرین کرام، گناہوں کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کو گناہوں کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ یونس میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یعنی پہلی قوموں نے جب گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کی انتہا کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین کرام، گناہوں کا دوسرا نقصان، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو مصیبتیں گھیر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ اے لوگو، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی ہی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمیں مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تیسرا نقصان، ناظرین کرام، گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں اگر باپ سود کھاتا ہے تو اولاد بھی سود کھاتی ہے، اگر باپ فلمیں دیکھتا ہے تو اولاد بھی فلمیں دیکھتی ہے، اگر باپ گالی دیتا ہے اولاد بھی گالی دیتی ہے، اگر باپ نماز نہیں پڑھتا تو اولاد بھی نماز نہیں پڑھتی۔ ناظرین کرام، گناہوں کا چوتھا نقصان، اس کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت نہیں کرتے، اس پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، گناہوں کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں سے گناہ گار کی محبت نکال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے، تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیونکہ تم مشرک ہو تو ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ظاہر ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تم شرک کو چھوڑ نہیں دیتے اور ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ ناظرین کرام، گناہوں کا چھٹا اس کا نقصان یہ ہے کہ ایسے آدمی کی موت بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ انفال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ کفار اور مشرکین کے پاس جب فرشتے آتے ہیں وہ ان کی روحوں کو نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
تم جو ہے وہ جلنے والا عذاب چکھو. کیوں؟ کیونکہ تم نے بہت گندے کرتوت آگے بھیجے ہیں. ناظرین کرام، گناہوں کا ساتواں نقصان، گناہوں کا ساتواں نقصان یہ ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے گناہ گار شخص کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کے بارے میں سورۃ نوح میں، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر ان کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا. اور مراد اس سے ناظرین کرام قبر کا عذاب ہے. ناظرین کرام، گناہوں کا آٹھواں نقصان یہ ہے کہ انسان کی صحت پر نظر انداز ہوتے ہیں گناہ. ناظرین کرام، شرمگاہ کا غلط استعمال، اس سے صحت پر کتنا اثر پڑتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر نشہ کرنے سے ناظرین کرام صحت پر کیا برا اثر پڑتا ہے آپ خوب جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین کرام، گناہوں کا نواں نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی تینوں جہانوں میں تنگ ہو جاتی ہے، دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں بھی، یعنی قیامت کے دن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو گناہ گار شخص ہے نا، میں اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہوں، قبر کی زندگی بھی اور پھر آخرت کی زندگی بھی میں اس پر تنگ کر دیتا ہوں. ناظرین کرام، گناہوں کا 10واں نقصان، اس کا 10واں نقصان یہ ہے ناظرین کرام کہ انسان کو بری طرح قیامت کے دن پسینے میں ڈوبنا پڑے گا. جامع ترمذی کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو اس کے عمل کے مطابق قیامت کے دن پسینہ آئے گا. کسی کو اس کی ایڑیوں تک، کسی کو اس کے گھٹنوں تک، اور کسی کو اس کی کمر تک. اور کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے، آپ نے فرمایا ناظرین کرام بہت ہی چکا دینے والی بات، کہ کسی کو تو اس کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا اور وہ اس کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر لگا دے. ناظرین کرام، چلیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. لیکن ہاں ناظرین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.